علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے کھوکھا، کھرا اور تعویذ۔ لائسنس یافتہ بندوقوں اور پستولوں کی فہرست تھانے میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھی، اس گاؤں میں 2 آدمیوں کے پاس 12 بور کی بندوقیں تھیں۔ اس سکھ کا نام نہیں تھا۔ اگر مقتول پر اسی سکھ نے کارتوس فائر کیا تھا تو اس کے پاس بغیر لائسنس بندوق ہوگی۔ کانسٹیبلوں کو میں نے رائفلوں سے مسلح کیا تھا کیونکہ مشتبہ قاتل کے پاس شکاری بندوق تھی اور وہ سکھ تھا۔ وہ سارا گاؤں سکھوں کا ہی تھا۔ یہ لوگ انتہا پسند ہوتے تھے۔ اقبال جرم کا ارادہ کر لیتے تو للکار اور باسو لہرا لہرا کر اقبال جرم کرتے، اور بگڑ جاتے تو پولیس مقابلے پر اتر آتے تھے۔ قتل کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ میں شہر سے نکلا ہی تھا کہ لالی کانسٹیبل کے ساتھ آ رہی تھی۔ مجھے یہی توقع تھی کہ وہ مجھے راستے میں ملے گی۔ میں گھوڑے سے اترا اور اسے الگ لے جا کر شمشیر اور اس سکھنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ان کے تعلقات تھے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شمشیر سکھنی سے ملنے جا رہا تھا؟ اور کیا سکھنی کو جگہ اور وقت تم نے بتائی تھی؟ ہاں جی، میں گئی تھی۔ اس سکھنی کے خاوند اور خاوند کے باپ کے نام شوکے نے بتا دیے تھے۔ لالی نے بھی یہی نام بتائے۔ میں نے اس سے کچھ مزید باتیں پوچھیں اور اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور گاؤں سے باہر نہ جائے۔ سکھوں کے گاؤں پہنچ کر میں نے مشتبہ سکھ کا گھر پوچھا اور اس کے گھر میں دستک کے بغیر داخل ہو گیا۔ سکھ نمبردار دوڑا آیا۔ مشتبہ سکھ گھر میں نہیں تھا۔ اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 13-14 سال تھی۔ مشتبہ سکھ کرتار سنگھ کو بلا لانے کے لیے نمبردار سے کہا کہ کسی کو فوراً بھیجے۔ اس نے باہر جا کر کسی کو بھیج دیا اور میرے پاس آ گیا۔ اس گھر میں بندوق ہے؟ نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ معلوم کرو، کرتارا پرسوں بندوق لے کر کہیں گیا تھا؟ تم نے یا کسی اور نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جی، میں گاؤں سے معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ کرتار سنگھ کے گھر کے افراد ڈرے ڈرے الگ کھڑے تھے۔ کرتار کی بیوی کہاں ہے؟ پرسوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ کب گئی تھی؟ 2-3 دن ہو گئے ہیں۔ کرتار سنگھ آ گیا۔ کرتارے، وہ بندوق مجھے دے دے۔ میرے پاس بندوق کہاں جی، ہم بندوق رکھنے کے قائل ہی نہیں۔ پھر تم کس کی بندوق لے گئے تھے؟ کون سی بندوق جی؟ میں نے کسی سے بندوق لے کر کیا کرنی تھی؟ شمشیر کو مارنے کے لیے۔ خود بندوق مجھے دے دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ تم جانتے ہو پولیس کس طرح تلاشی لیا کرتی ہے۔ وہ چونکہ سکھ تھا اس لیے میں یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے الزام کو تسلیم کر لے گا۔ اس نے کمال خود اعتمادی سے ہنستے ہوئے انکار کر دیا۔ کرتار سنگھا، اقبالی ہو جا اور فائدہ مجھ سے لے۔ او جا اوئے، اقبالی ہو جا، تم آپے ہی اقبالی ہو جا خان۔ غصے کے بجائے میری ہنسی نکل گئی۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ تیری بیوی کتھے ہے؟ میری بیوی نو تو کی کرنا ہے؟ کچھ تو کرنا ہے، وہ ہے کہاں؟ میری بیوی دا تو اچار پائیں گا؟ اس نے سکھوں کے مخصوص ہٹ درمی والے لہجے میں کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے اور ایک کانسٹیبل نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور باہر لے گئے۔ وہ گائے یا بھیڑ بکری تو نہیں تھا کہ خاموشی سے ان کے ساتھ جاتا۔ وہ شور شرابہ کرتا باہر نکلا۔ اس کے احتجاج میں گالیاں بھی شامل تھیں۔ کرتار سنگھ کا باپ مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے کرتار سنگھ کے باپ سے پوچھا کہ گھر میں بندوق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے پاس بندوق نہیں۔ کرتارا کسی دوست کی بندوق لے کر نکلا ہوگا۔ اس نے کہا، میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے گھر کی تلاشی لی اور اتنی سختی سے لی کہ چارہ اور بھوسا بھی اوپر نیچے کر کے دیکھا۔ کرتار سنگھ کا باپ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کرتار سنگھ اور اس کی بیوی آپس میں ٹھیک طرح رہتے ہیں یا ان کے درمیان کھچاؤ رہتا ہے، میں نے ایسے پوچھا، کرتار سنگھ اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کیوں رہتا ہے؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا، بس یہ بات ہے کہ آپس میں ٹھیک نہیں رہتے، کئی دن آپس میں بولتے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے لڑکی ٹھیک نہیں۔ تمہارا بیٹا بھولا بادشاہ لگتا ہے۔ یہی بات ہے جی۔
کرتار سنگھ بھولا بادشاہ نہیں، بڑا ہی گندا بادشاہ تھا۔ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنے دنوں سے وہ نہایا نہیں تھا۔ خانہ تلاشی میں کچھ نہ ملا، لیکن کچھ اور مل گیا۔ میں باہر آیا تو کھوجی نے سر ہلایا اور وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں سے ہمیں فائر کیے ہوئے کارتوسوں کا کھوکھا ملا تھا، وہاں کرتار سنگھ کا ہی کھرا تھا۔ اس کھرے کا مولڈ تیار کرا لیا گیا تھا۔ کرتار سنگھ نے وہی جوتی پہن رکھی تھی۔ جب اسے باہر لے گئے تو کھوجی نے باہر زمین پر اس کا کھرا دیکھ لیا تھا۔ دوسری اطلاع نمبردار نے دی، کرتار سنگھ کو 4-5 آدمیوں نے بندوق اٹھائے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ ایک سکھ اس کا دوست تھا، اس کے پاس 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ میں نے نمبردار کے گھر کے سامنے بیٹھنے کا انتظام کرایا اور بندوق والے سکھ کو بندوق اور کارتوسوں سمیت بلوایا۔ اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کرتار سنگھ اس کی بندوق لے گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، وہ بندوق لے گیا تھا۔ کیا کہہ کر لے گیا تھا؟ کہتا تھا 4 جنگلی کبوتر مار کر لانے، کسی حکیم نے بتائیں۔ پھر وہ کبوتر مار کر لایا تھا؟ نہیں، اس نے صرف 1 کارتوس چلایا تھا، 4 واپس کر دیے تھے۔ کیا کہتا تھا؟ کبوتر کیوں نہیں مارے اور چلایا ہوا خالی کارتوس تمہیں دیا تھا؟ خالی کارتوس نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ 1 کبوتر پر کارتوس چلایا تو وہ اڑ گیا۔ میرا دل پھیکا پڑ گیا اور میں واپس آ گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کرتار سنگھ کے اس دوست کو معلوم نہیں تھا کہ کرتار سنگھ بندوق کیوں لے گیا تھا۔ میں نے اس کے گھر جا کر باقاعدہ طریقے سے بندوق برآمد کرائی اور 2 گواہوں کے سامنے اس کا بیان لکھ کر اس پر اس کا انگوٹھا لگوایا۔ ایک گواہ 4-5 جماعتیں پڑا ہوا تھا، اس نے دستخط کیے اور دوسرے نے انگوٹھا لگایا۔ میں نے بندوق قبضے میں لے لی۔ اسے معائنے کے لیے لاہور بھیجنا تھا اور رپورٹ لینی تھی کہ اسی بندوق سے فائر ہوا ہے۔ کرتار سنگھ کی بیوی کو بلا لانے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا تو بیوی کی بجائے اس کا باپ آ گیا۔ میں نے پوچھا اپنی بیٹی کو کیوں نہیں لائے؟ میں تو تھانے میں آ رہا تھا، میری بیٹی کو اپنے خاوند کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ خطرہ کیا ہے، کیوں ہے اور کب سے ہے۔ اس نے جو لمبا چوڑا بیان دیا اس کا لب لباب یہ تھا کہ کرتار سنگھ اپنی بیوی کے چال چلن پر شبہ کرتا تھا اور اس نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک مسلمان پر شک کرتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلقات ہیں۔ بیوی کے باپ نے شمشیر کے قتل کے روز کی بات یوں سنائی کہ وہ صبح ماں باپ کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ چشمے پر جا رہی ہے۔ گاؤں سے تھوڑی دور ایک چشمہ تھا، اس کے ارد گرد سبزہ اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ وہ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہ چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ اس سے کچھ دیر بعد کرتار سنگھ اس کے گھر گیا اور بیوی کے باپ کو آواز دے کر باہر بلایا۔ باپ باہر آیا تو کرتار سنگھ نے اسے کہا کہ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو اسے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ میں نے اسے باہر دیکھ لیا، یا یہ میرے گھر آئی تو اس کا سر جسم کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آج صبح یہ اپنے یار کے پاس جا رہی تھی۔ کرتار سنگھ نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی سے کہنا کہ اب اپنے یار کو جا کر ڈھونڈو۔ اس عورت سے پوچھ کچھ اور زیادہ ضروری ہو گئی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا اور کرتار سنگھ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس کا نام کلدیپ کور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خاوند اسے کیوں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بدصورت اور بدبودار آدمی ہے اور میں صاف ستھری رہتی ہوں، اس لیے مجھ پر شک کرتا ہے۔ وہ میرے سوالوں کے جواب گول مول دے رہی تھی اور اپنے آپ کو نیک اور وفادار بیوی ظاہر کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور اسے کس جانور کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حسن کی تعریفیں جو شروع کی تو اس کا دماغ ہل گیا۔ اگر تم مہاراجہ پٹیالہ کے سامنے سے گزر جاؤ تو تمہیں ہیروں اور موتیوں میں تول کر اپنے پاس رکھ لے۔ معلوم نہیں تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی، تم شمشیر جیسے خوبصورت شہزادے کے قابل تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ غم نہ کرو، وہ گرو نے تم پر کرپا کر دی ہے، اب تم آزاد ہو۔ کرتارا پھانسی چڑھ رہا ہے۔ اس نے سر اوپر کیا اور میرے چہرے پر نظریں جما دیں۔ ہاں کلدیپ، میں اسے بری نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی یہی چاہتی ہوگی کہ یہ شخص پھانسی چڑھ جائے۔ ایسی اور کئی باتیں کہہ کر اور کئی مکالمے بول کر میں نے اسے رام کر لیا اور آہستہ آہستہ اسے شمشیر کی طرف لے آیا۔ کرتار سنگھ کے جسم کو اتنا غلیظ
اور بدبودار ثابت کیا کہ کلدیپ کور کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے صرف یہی تسلیم نہیں کیا کہ شمشیر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، بلکہ اس نے شمشیر کو گولی کھا کر گرتے دیکھا تھا۔ کلدیپ نے اپنے گھر جھوٹ بولا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چشمے پر جا رہی ہے۔ وہ ادھر ہی جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ شمشیر کو دیکھ رہی تھی کہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اسے شمشیر آتا نظر آیا۔ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق 200 گز کے قریب تھا۔ وہ شمشیر کو چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ خوش ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے آگے چلنے ہی لگی تھی کہ شمشیر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کلدیپ کو گولی کا دھماکہ سنائی دیا۔ شمشیر نے ایک ہی جگہ چکر کھائے اور گر پڑا۔ کلدیپ نے اسے تڑپتے بھی دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ کرتار سنگھ نے شمشیر پر گولی چلائی ہے۔ کیا اس نے کبھی تمہیں کہا تھا کہ وہ شمشیر کو قتل کر دے گا؟ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ شمشیر کے ساتھ میری دوستی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ شمشیر کو گولی مارے گا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں کسی شمشیر کو نہیں جانتی۔ کرتارا مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ اب کسی طرح اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے شمشیر سے کہیں ملاقات کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے وہ شمشیر کے راستے میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھے بغیر تم نے کس طرح کہہ دیا کہ کرتارا بندوق لیے شمشیر کے راستے میں کھڑا تھا؟ میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو مجھے بھی مارنے آ رہا تھا۔ وہاں جگہ اونچی نیچی ہے، جھاڑیاں اور سرکنڈے ہیں۔ شمشیر جب گرا تو میں پیچھے ہٹ آئی۔ جہاں شمشیر گرا تھا وہاں قریب ٹیلے ہیں جو مجھے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ نکلا۔ اس نے منہ میری طرف کیا تو میں نے اس کو پہچانا۔ وہ کرتار سنگھ تھا اور اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ وہ اس طرف بڑی تیزی سے چل پڑا جدھر میں تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا کہ میں ادھر ہی ہوں۔ وہ اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں ادھر ہی ہوں گی۔ میں چھپ چھپ کر ایک طرف کو نکل گئی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کرتارا ہمارے گھر آیا۔ وہ اندر نہیں آیا۔ میرے باپ کو باہر بلا کر اس نے دھمکیاں دیں کہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل کرتار سنگھ ہے۔ میں نے اسے ہتھکڑی لگوا دی اور اس نے جس دوست کی بندوق استعمال کی تھی اسے ہتھکڑی تو نہ لگائی، لیکن تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اس کی بندوق لاہور رپورٹ کے لیے بھجوا دی۔ میں کلدیپ کو اور اس کے باپ اور 3-4 اور آدمیوں کو بھی تھانے لے گیا۔ یہ سب گواہ تھے۔ تھانے پہنچتی مہتاب کو آزاد کر دیا اور وہ پروین کے ساتھ گھر چلا گیا۔ شوکا حوالات میں بند تھا۔ اسی کے دیے ہوئے اشارے پر میں کرتار سنگھ تک پہنچا تھا۔ میں نے گھر جا کر ذرا آرام کیا اور رات کو تھانے جا کر شوکے کو حوالات سے نکالا۔ اب بتا شوکے، میں نے تمہیں سوچنے کا بہت وقت دیا ہے، اب کچھ نہیں سوچنے دوں گا۔ ملک صاحب، میں تو انعام کا حقدار ہو گیا ہوں۔ میں نے کتنی صحیح نشاندہی کی تھی۔ آپ ایک ہی دن میں قاتل کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ انعام دوں گا شوکے، لیکن یہ تو سناؤ کہ یہ واردات کس طرح کی تھی؟ ملک صاحب، مال آپ کو واپس مل گیا، آپ نے خود تو برآمد نہیں کیا۔ اس واردات کو یہیں ٹھپ کر دیں۔ کر دوں گا، پہلے بات کرو اور بات جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں۔ اگر میں نے یہ تفتیش دوسرے تھانے دار کو دے دی تو وہ تمہارے جسم کے سارے جوڑ کھول دے گا اور اقبال جرم کرا لے گا۔ پھر تمہیں جو فائدہ مجھ سے مل سکتا ہے اس سے بھی جاؤ گے۔ وہ ڈھیٹ قسم کا عادی مجرم تھا، میری ہر بات اور ہر دھمکی کو ٹالتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنی بات پر اس جھوٹے وعدے پر لے آیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے جو بیان دیا میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ شوکے اور شمشیر کی گہری دوستی تھی۔ اس دوستی سے اندازہ لگائیں کہ شمشیر کس کردار کا آدمی ہوگا جس کی یاری ایک عادی چور اور ڈکیت کے ساتھ تھی۔ شوکے کو معلوم تھا کہ شمشیر کا مہتاب کی بیوی پروین کے ساتھ محبت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شوکا بھی کہتا تھا کہ شمشیر اور پروین کی محبت پاک تھی۔ بعد میں شمشیر کی نیت خراب ہو گئی تھی، مگر پروین اس کے ساتھ ایسے بیہودہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شوکے نے بیان میں کہا کہ مہتاب شمشیر کو حقیر آدمی سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ اکڑ کر بات کرتا تھا۔ شوکے نے وہی باتیں سنائی جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ مہتاب کس طرح شمشیر کے ساتھ تنزیہ طریقے سے پیش آتا تھا۔ شمشیر نے شوکے کو مہتاب کے گھر نقب زنی کے لیے تیار کیا اور شوکے نے اپنے دوست کو تیار کر لیا۔ نقب ان دونوں نے مل کر لگائی تھی۔ دونوں کا نقب زنی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ گھر بھیدی کا کام لالی نے کیا تھا، اس سے ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ زیورات اس سنار کو شمشیر نے دیے تھے اور رقم شوکے اور اس کے دوست کو دے دی تھی۔ زیورات سے جو پیسے ملے تھے وہ بھی اس نے شوکے اور اس کے دوست کو دے دیے تھے۔
میں یہ سن کر حیران ہوا کہ اس نے سنار سے لیے ہوئے پیسے دے کر اس سے زیور تو لے لیا تھا، لیکن شوکے اور اس کے دوست نے بھی اسے اپنے حصے کی رقم واپس کر دی تھی۔ میں نے شوکے سے پوچھا کہ اس نے اور اس کے دوست نے اپنا حصہ کیوں چھوڑا تھا۔ ایک روز شمشیر دوڑا آیا، وہ سخت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ نشاندہی ہو گئی ہے اور مہتاب تھانے جا رہا ہے۔ پروین نے کہا ہے کہ زیور اور پیسے واپس لے آؤ، تو میں مہتاب کو تھانے نہیں جانے دوں گی۔ شوکے نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ شمشیر نے انہیں اتنا ڈرایا کہ انہوں نے مال واپس کر دینے میں ہی خیریت سمجھی۔ میرے خیال میں یہ شمشیر کی ایکٹنگ تھی، ورنہ چور اپنے باپ کا مال بھی واپس نہیں کیا کرتے۔ میں نے اسے اسی وقت یعنی آدھی رات کے وقت شوکے کے ساتھی اور لالی کی گرفتاری کے لیے اپنے SI اور کانسٹیبلوں کو بھیج دیا۔ دونوں کیس مشکل کیس تھے۔ موقع کا کوئی ایسا گواہ نہ تھا جو ثابت کرتا کہ مقتول پر کارتوس کرتار سنگھ نے چلایا تھا۔ نقب زنی کا کیس تو زیادہ ہی پیچیدہ تھا، کیونکہ مال مسروقہ ملزموں کے قبضے سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ وہ تو گھر میں ہی تھا جس گھر میں نقب لگی تھی، لیکن میں شہادت کی کمزوریوں سے مجبور ہو کر مجرموں کو بخش نہیں سکتا تھا۔ تھانے دار بہتر جانتے ہیں کہ ان کمزوریوں کا علاج کیا ہوتا ہے اور خالی خانے کس طرح پر کیے جاتے ہیں۔ میں اگر اپنی یہ تھیوری بیان کرنے لگوں اور پھر وکیلوں کی جرح بھی لکھوں تو پوری ایک کتاب بن جائے۔ میں یہ داستان یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ تمام ملزموں کو سزا ہو گئی تھی۔ کرتار سنگھ کو سزائے موت ہوئی تھی، جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ اس کے دوست کو، جس نے اسے بندوق دی تھی، 1 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ دونوں نقب زنوں کو 4 سال اور لالی کو اعانتِ جرم میں 1.5 سال قید کی سزا ملی تھی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔